اللہ رب العالمین کا فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آج 13واں اور 14واں سپارہ مکمل کرنے کی اور آپ تمام حضرات کو سماعت کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسی طرح مکمل قرآن سنانے کی اور آپ تمام حضرات کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الرعد، اللہ رب العالمین نے سورۃ الرعد آج کی جتنی بھی صورتیں ہیں سوائے ایک کے باقی ساری صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور حروف مقطعات کے اندر جتنی بھی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت، رسالت اور بہت بڑے بڑے واقعات اللہ رب العالمین نے ان صورتوں میں رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، انبیاء آئے، انہوں نے دین کی دعوت دی، اور کامیاب شخص وہ رہا جو اس پیغمبر پر، اس نبی پر ایمان لایا، ان کتابوں کو سچا مانا، اور ناکام وہ رہے جنہوں نے جھٹلایا، ایمان نہیں لائے۔ لا یؤمنون اکثر الناس لا یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف کی ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها۔ اگر اللہ نہ بتاتے کیسے پتہ چلتا؟ ساری مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو میں نے سورج بنایا، چاند، سورج، ستارے بنائے، اور پھر اپنے لیے استوا علی العرش ہوا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اسی طرح فرمایا کہ دیکھو میں نے پھل بنائے، اسی طرح میں نے فروٹ پیدا کیے، اسی طرح میں نے سبزیاں پیدا کی آپ کے فائدے کے لیے، ہر چیز میں نے آپ کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ فَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ یہاں پر کفار کہنے لگے کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کریں گے؟ ہم تو، ہماری ہڈیاں تو ختم ہو جائیں گی، ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تو بے وقوف ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو عقل نہیں ہے، اور یہی لوگ ہیں اصحاب النار کہا، فرمایا یہی لوگ ہیں کہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے اپنی حمد و ثنا کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے، لہو دعوت الحق، اور حق کی دعوت دینی ہے۔ یہی اللہ رب العالمین کا ایک قانون ہے، جہاں اللہ رب العالمین اپنی تعریف کرتے ہیں وہاں پھر بندوں کی بھی تعریف کرتے ہیں، وہاں بندوں کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرق واضح کیا، قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار انزل من السماء ماء۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیسے زندہ کریں گے، اور ایک طرف مومنین ہیں جو اللہ کی ہر بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہی سب سے بڑی مثال ہے، جو ایماندار ہیں وہ میرے غیب پر ایمان رکھیں گے، غیب پر علم رکھیں گے، اور غیب کی بات پر وہ ڈٹے رہیں گے۔ لیکن جو ناکام ہوں گے وہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوں گے، اور ان کے لیے فرمایا اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ گھبرائیے مت، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ساروں کو انہوں نے جھٹلایا ہے، سب کی تکذیب کی ہے، لیکن کامیاب وہی ہیں جو آپ کی بات مانیں گے، جو نہیں مانیں گے وبئس المہاد، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے دنیا کے سب سے بڑے عقل مند شخص کی تعریف کی ہے، اور فرمایا کہ تم اگر عقل مند شخص دیکھنا چاہتے ہو انما یتذکر اولو الالباب، ان کی اللہ نے صفات بیان کی ہے۔ عقل مند شخص کون ہے؟ فرمایا صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ،
عقل مند شخص وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، اللہ نے جتنا دیا اس پر شکر بھی کرتا ہے، اللہ نے جتنا لیا اس پر صبر بھی کرتا ہے، ہر خوشی میں وہ شکر کرتا ہے، ہر غم میں وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہی تو سب سے بڑا عقل مند ہے۔ یا اللہ اتنا بڑا عقل مند ہے، انعام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، یہ اکیلا نہیں رہے گا، اس کے آباء و اجداد بھی رہیں گے، اس کی بیوی بھی رہے گی، اس کی اولاد بھی رہے گی، سارے کے سارے مل کر اللہ انہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین نے دنیا کے سب سے گھٹیا ترین لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ صبر بھی نہیں کرتے، کفر کرتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، اگر ان سے اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ دوسری طرف عقل مند لوگ ہیں جو اللہ نے ان سے وعدے کیے انہی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا اس کے تذکرے کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ دنیا کا دل کس طرح مائل ہوگا، اس دل کے اندر کس طرح اللہ کی محبت آئے گی؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو دنیا والو اس دل کا سکون اطمینان صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ہے۔ اللہ اس دل میں ہوگا، اس دل کے اندر سکون ہوگا۔ اللہ نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، یہ دل بے سکون ہوتا ہے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بتلا دیجئے کہ مجھے ایمان کی مٹاس کیسے محسوس ہوگی؟ حضور نے فرمایا اذا سرتك حسنۃ واذا سیئتك، اللہ رب العالمین نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتك حسنۃ، جب تو کوئی نیکی کرے اور اس نیکی سے تو خوش ہو جائے، فأنت مؤمن، سمجھ جانا تیرے دل کے اندر ایمان مکمل ہو چکا ہے، تو پکا مومن ہے۔ وَإِن سَاءَتْكَ سَيِّئَةٌ، اور اگر تو کہیں گناہ کر لے اور اس کے فوراً بعد تو ندامت کے آنسو لے آئے، سمجھ جانا اللہ نے تجھے ایمان کی حلاوت دے دی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی، اللہ رب العالمین نے نقشہ سامنے رکھ دیا۔ ایسے لوگ جو ہیں کامیاب جو ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا طوبیٰ لہم وحسن مآب، جو نیک صالح اعمال کرتے ہیں ان کے لیے تو جنت کی خوشخبریاں دے دے۔ اور پھر ان کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے حضور علیہ السلام اور انبیاء کو جھٹلایا، دنیا کی عیش و عشرت پر انہوں نے زندگی بسر کی، فرمایا لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ان کو دنیا میں بھی میں نے ذلیل کیا ہے، آخرت کے اندر بھی میں ذلیل کروں گا، ان کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کی ابتدا فرمائی، اور سورہ ابراہیم کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے سب سے پہلے اس کے اندر انسانیت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ استعذر ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، میری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، جو تمہیں رزق دیتا ہوں اس کا بھی شکر کرو گے، اور جتنی بھی نعمتیں میں دے رہا ہوں اس کا اگر شکر کرو گے لازیدنکم، اسے بڑا چڑھا کر میں تمہیں پیش کر دوں گا تمہارے لیے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا اس میں سے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ایک بہت بڑی مثال دی ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً، مومن اور کافر کی مثال اللہ نے یوں پیش کی کہ ایک درخت ہے، اس کی بہت بڑی جاڑیاں ہیں، مضبوط جاڑیاں ہیں، اور اس کے اندر پھل بھی بڑے خوبصورت ہے، اور اس پھل سے خوشبو بھی آتی ہے، اس کے اندر مٹاس بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہی مٹاس، یہی پھلدار درخت جو ہے اس کی مثال مومن کی ہے، مومن بھی اسی طرح میٹھا ہوتا ہے اور وہ کامیاب رہتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرہ، ایک بندہ ہے وہ کلمہ طیبہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کی
تمام باتیں مانتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت بنائی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے نہریں جاری کی ہے۔ اور دوسری طرف کلمۃ خبیثہ، کلمہ خبیثہ یعنی کفر کرنے والا، اللہ رب العالمین نے اس کی مثال کیا بتلائی کہ ایک درخت ہے اور اس کے اندر جاڑیاں بھی خشک ہے اور وہ اکڑتا ہے، کڑا ہوا ہے، اکڑ کر کڑا ہے۔ فرمایا کافر کی مثال بھی یہی ہے، سامنے تو میرے کڑا ہوتا ہے لیکن اکڑ کر کڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جہنم یصلونھا وبئس القرار، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جب وادی غیر ذی زرع کے اندر اپنی اولاد اسماعیل اور بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور اللہ کے حوالے کر دیا، فرمایا اے اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے حوالے کر رہا اس لیے لیقیموا الصلاۃ، یہ تاکہ تیری عبادت کریں گے، اس لیے اے اللہ یہ تیری عبادت کریں گے اور شکر ادا کریں گے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی اس صحبت سے اللہ رب العالمین نے یہ امت کو ایک سبق دیا کہ دیکھو بہترین والدین وہ ہیں جو سب سے پہلے اپنی اولاد کو دین سکھائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین کی خاطر بواد غیر ذی زرع وادی کے اندر دین کی خاطر چھوڑا، اللہ اس لیے چھوڑ رہا تاکہ یہ دین حاصل کرے۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑی عجیب انداز سے فرمایا وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کا طریقہ سکھایا، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما اور میرے جتنے بھی امتی ہیں اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ پھر فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے والدین کی بھی مغفرت فرما اور اے اللہ میری بھی مغفرت فرما۔ کتنا عظیم نسخہ دیا، فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کا حق ادا کر لوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا، یہاں تک آتا ہے کہ ایک شخص اپنے والدین کو کندھے پر بٹھا کر 40 سال تک حج کراتا رہے، 40 سال تک کندھے پر بٹھا کر حج ادا کراتا رہے اپنے والدین کو، تب بھی وہ جا کر اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ بھی بتلایا ہے، فرمایا جو شخص، علماء فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کا کچھ حق ادا کر لوں، فرمایا جب والدین دنیا سے رخصت ہو جائے یا دنیا میں رہیں ان کے لیے یہ دعا کرتے رہا کرو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کی بدولت اللہ آپ پر بھی رحم فرمائیں گے، اللہ آپ کے والدین پر بھی رحم فرمائیں گے۔ جب آپ کے وسیلے سے آپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعا پر اللہ ان کی بخشش فرمائیں گے، یہی ہے سب سے بڑا حق ادا کرنا، یہی ہے والدین کے لیے دنیا کے اندر ذخیرہ بننا اور والدین کے لیے رحمت بننا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ حجر کی ابتدا فرمائی اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ دیکھو یہ قرآن کی آیتیں ہیں، سچی آیتیں ہیں، اور جب یہ کفار مسلمانوں کی عیش و عشرت جنت میں دیکھیں گے تو فرمایا اس حسرت کو جب یہ دیکھیں گے تو یہ اپنی انگلیوں کو دانتوں کے درمیان ڈال کر رکھ کر یوں کھا جائیں گے کہ وہ اپنی انگلیاں کھا جائیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جب یہ کافر مومنین کی عیش و عشرت کو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم بھی ایمان لے آتے۔ کتنا بڑا اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور پھر مسلمان پیدا فرمایا۔ اللہ کا جتنا بھی شکر کرے کم ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے لوگوں اس قرآن کا ذمہ، اس قرآن کی گارنٹی لینے والا ایک اللہ ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں وہ اس امت کے ہاتھوں میں تھی، جس کی وجہ سے امت نے
تحریف کر دی، لکھائیاں کر دی، کچھ مٹھا دیا، اپنی مرضی کی آیتیں لے آئی. لیکن اللہ نے فرمایا میں آج دنیا کے سامنے اعلان کر رہا اس قرآن کے اندر کوئی ایک لفظ نہیں بدل سکتا. دیکھیں میرے عزیزو، رمضان کا مبارک مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے تمام زمین پر ایک قرآن سنا رہے ہیں. سارے حفاظ کھڑے ہیں، پیچھے معصوم بچے کھڑے ہوتے ہیں. ہر بچہ یہ سوچتا ہے، یہ سن رہا ہے، جو سنا رہا کہیں وہ گڑبڑ نہ کر لے. وہ جہاں آیت غلط کرتا ہے وہ اسے پیچھے سے غلطی بتاتا ہے. اللہ نے یہ بھی دلیل بتا دی کہ دنیا والوں تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں نے قرآن کو کیسے محفوظ کر لیا، تو دیکھ لو تمہارے سامنے بچہ کھڑا ہے، وہ اپنے بڑے کو کیسے روک رہا کہ تم غلط پڑھتے ہو. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک بولتی ہوئی مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے پھر مسجود ملائک بنایا انسان کو. تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام فرشتے آدم کو سجدہ کر لو، اور آدم کو جس نے سجدہ نہیں کیا وہ شیطان تھا، اس نے تکبر کیا. اللہ رب العالمین نے اسے ذلیل و خوار کر دیا. پھر اس نے مہلت مانگی کہ اللہ مجھے مہلت دے دو، میں قیامت تک تیرے جتنے بھی بندے آئیں گے تمام کو ذلیل و خوار کروں گا، تمام کو رسوا کروں گا. لیکن اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک شیطان، اے ابلیس جا، تجھے مہلت دے دی، جو میرا بندہ ہوگا تو اسے کبھی ورغلا نہیں پائے گا. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا. پھر جنت کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو بہترین شخص جو ہے، کامیاب شخص جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا. پھر اللہ رب العالمین نے اسی طرح قیامت کا ایک منظر پیش کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورت کی انتہا فرمائی اور اصحاب الحجر کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. اور پھر فرمایا دیکھو میں نے کس طرح آسمان اور زمین اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں حق اور سچ کے ساتھ میں نے پیدا کی ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یاد رکھنا قیامت کی گھڑی برحق ہے، آئے گی. اور پھر فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی حمد و ثنا ہے. پھر سورۃ النحل اللہ رب العالمین نے اتاری. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بتلا دیا قرآن کے اندر کہ دیکھو شہد کی مکھی کس طرح اپنا چتا بناتی ہے، کس طرح پھولوں سے رس لے کر شہد بناتی ہے. اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. پھر فرمایا کہ دیکھو اس چاند سورج ستاروں کو دیکھو، ساری چیزوں کو، چاند سورج ستاروں کو میں نے ان لوگوں کے لیے، اپنے ان بندوں کے لیے بنایا ہے تاکہ یہ دیکھ لیں اور میری عبادت کیا کریں اور مجھے ہی ایک اللہ مانیں. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا الہکم الہ واحد، ساری مخلوقات کا رب ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی رب نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ متقی لوگ جو ہیں، کامیاب لوگ جو ہیں جنت میں رہیں گے، ناکام جو ہیں جہنم میں رہیں گے. پھر اللہ رب العالمین نے ہجرت کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا جو لوگ کامیاب ہیں وہ یہی ہیں جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین انہیں کامیاب بنا دیتے ہیں. اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے شہد کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو دنیا والوں پتے ہیں نا، پتے وہ بکریاں بھی کھاتی ہیں. جب بکریاں کھاتی ہیں اس پتوں سے اللہ دودھ بنا دیتا ہے، اور یہی پتوں سے رس، اگر شہد کی مکھیاں وہ رس لے لے اللہ اس سے شہد بنا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہی پتا کیڑے کے منہ میں چلا جائے اللہ اس سے ریشم بنا دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا دیکھو دنیا والوں میں ایک ہی رب ہوں، میں ایک ہی پتے 3 طرح کے مخلوق کو کھلا رہا، لیکن تینوں جو چیزیں نکال رہے ہیں اپنے بدن سے سب مختلف ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا تم یہ نہ سوچو شہد کی مکھیاں بس رس لے کر اپنا چتا بنا دیے، نانا اس کے ساتھ اس کے قریب ایک ملکہ ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہیں زہریلا پتا تو نہیں چوسا، اگر زہریلا پتا چوسا ہے اللہ کے حکم سے وہی اس کی گردن مروڑ دی جاتی ہے، مار کے پھینک دیا جاتا ہے. جو صحیح گلاب کا رس لے آئے، میٹھا رس لے آئے، اللہ رب العالمین
کے حکم سے وہ شہد بناتی ہے۔ بات ختم کر رہا، ایک واقعہ سنا کر ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ شہد سے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ شہد کی مٹاس کیسے ہو جاتی ہے؟ مختلف پتے ہیں، کسی کا ذائقہ ترش ہے تو کسی کا میٹھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب یہ شہد کی مکھیاں شہد پتوں سے رس چوس کر لے آتی ہیں اور اپنے چتے میں ڈالتی ہیں، جب یہ چتے میں اپنا رس خالی کرتی ہیں اس وقت یہ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتی ہے، اس درود کی برکت سے اللہ تمام شہد کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کے حضور پر جو درود پیش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی بھی منہ میں مٹاس پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔